نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سورہ عصر قرآن مجید کی مختصر سی صورت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو والعصر کہہ کر زمانے کی قسم کھائی ہے کہ قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، کہ جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں وہ سارے کے سارے نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں. پھر آگے استثناء فرمایا کہ مگر الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی. وہ چار چیزیں اس میں بیان فرمائی ہیں. ایک بات تو یہ بتائی کہ پورے کے پورے انسان، ساری کی ساری انسانیت، سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ سب نقصان میں ہیں. اگر نقصان سے بچے ہوئے کچھ لوگ ہیں تو وہ ہیں جن کا استثناء بعد میں کیا ہے، کیونکہ انسانوں میں تو سب شامل ہیں، چاہے وہ کافر ہوں چاہے مسلمان ہوں. لیکن پھر انسانوں میں استثناء فرما دیا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. اور پھر صرف ایمان لانے پر اکتفا نہیں فرمایا، وعملوا الصالحات، ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا جو اصل میں عمل صالح ہے. اور پھر صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ وتواصوا بالحق، لوگوں کو بھی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی نصیحت بھی کرے. اس کو دوسرے لفظوں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اچھے کاموں کا حکم کیا اور برے کاموں سے لوگوں کو روکا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ آدمی اپنی نماز پڑھ کے بس بیٹھ جائے، ایمان کے بعد اچھا عمل کر کے بیٹھ جائے اور دوسروں کو ایمان کی دعوت نہ دے، دین کی طرف نہ بلائے، اچھے کاموں کی طرف رغبت نہ دلائے، برے کاموں سے بچنے کی تلقین نہ کرے. یعنی صرف اتنا کافی نہیں کہ آدمی بس اپنا ایمان اس نے اگر بچا لیا اور اچھے عمل کر لیے اس کے بعد پھر چاہے کوئی دوسرا کوئی بھی کرتا رہے، ایسا نہیں. بلکہ فرمائیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد یہ ذمہ داری ہے کہ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرو، لوگوں کو نصیحت کرو. یعنی اگر لوگ غلطیوں میں مبتلا ہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، تو جہاں تک ہو سکے ان کو ان برائیوں سے روکو، خیر خواہی کے ساتھ ان کو سیدھے راستے کی طرف لے کر آؤ. جس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث میں اس طرح سے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی کو برائی میں مبتلا دیکھے یا کوئی برائی دیکھے کرتا ہوا کسی کو،
تو اسے چاہیے کہ وہ فلیغیرہ بیدی اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کر دے، یعنی روک دے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان کا استعمال کرے کہ زبان سے اس کو روک دے۔ فإن لم يستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو فرمایا کہ فبقلبہ، پھر دل میں اس کو برا سمجھے، یعنی چہرے پر اتنا اثر آئے کہ تیوریوں پر بل پڑ جائیں۔ فلیغیرہ بیدی وذالک اضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا۔ تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو روک دے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو روک دے، ورنہ پھر تیسرا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کم از کم دل میں برا سمجھے کہ جو یہ عمل کر رہا ہے برا ہے۔ کیونکہ اگر کسی شخص کے دل میں تینوں درجے ہی نہیں ہوں گے تو یاد رکھیے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو پھر جو لوگ امر بالمعروف نہیں کرتے، نہی عن المنکر نہیں کرتے، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، پچھلی امتوں کے احوال میں سے کسی کا آپ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو نیست و نابود کر دو، تباہ و برباد کر دو۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ، اس بستی میں تو آپ کا ایک نیک بندہ بھی رہتا ہے جو نیک عمل کرتا ہے، مومن ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اسے بھی اس کو بھی ساتھ میں تباہ و برباد کر دو۔ اور پھر فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ منکرات میں مبتلا رہے، برائیاں کرتے رہے اور اس کے ماتھے پر کبھی بل بھی نہیں پڑا، لہذا اس کو بھی ان کے ساتھ ہی کر دو، جیسے اور لوگوں کو تباہ و برباد کرو اسے بھی کر دو۔ اس سے پتہ چلا کہ خالی اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور بس کافی، اب کسی کو ہم کوئی بات نہ کہیں۔ البتہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے جس کو ہمیں جاننا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں یہ حکم ہے کہ وتواصوا بالحق، اور حدیث جو میں نے بیان کی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو آدمی کسی منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بزور طاقت اس کو بدل دے۔ لیکن لازم بات ہے کہ یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، اس لیے خوب سمجھ لیجئے کہ اس کا مصداق ہے صاحب اقتدار لوگ، وہ شخص جس کو اس اقتدار حاصل ہو، کسی جماعت پر قوت حاصل ہو، دبدبہ حاصل ہو، شوکت حاصل ہو، روب دبدبہ اس کو حاصل ہو کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا، اس سے کوئی فساد اور فتنہ پیدا نہیں ہوگا، تو یقیناً اس سے مراد صاحبان اقتدار ہیں۔ ہر آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرے، لٹ اٹھا لے اور جا کے جو ہے وہ لڑائی کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں، بلکہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی سے مراد وہ لوگ ہیں جو صاحبان اقتدار ہیں، جن کو اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اور وہ چاہیں تو بزور طاقت بھی، یعنی طاقت کا استعمال کر کے اس برائی کو روک سکتے ہیں۔ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکیں، اگر وہ نہیں روکیں گے تو اسی طریقے سے ان کو گناہ ہوگا جیسے کہ نماز کو ترک کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا اور نماز نہ پڑھنے کا یقیناً گناہ ہے، تو ایسی صورت میں جس طرح نماز چھوڑنے پر گناہ ہے، اسی طریقے سے اگر وہ طاقت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود منکرات سے، برائی سے نہیں روکے گا تو ایسے شخص کو بھی اس کا بھی گناہ ہوگا۔ عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ، وہ پھر ہاتھ سے نہ کریں بلکہ زبان سے روکے لوگوں۔ اس زبان سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو خیر خواہی کے ساتھ، محبت پیار کے ساتھ ایک جانب لے جا کر پوری خیر خواہی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ وہ برائی سے روکے۔ اس میں بھی پھر دو باتیں، ایک انفرادی طور پر اور ایک اجتماعی طور پر۔
یا اس وقت جو بات میں عرض کروں گا وہ انفرادی طور پر، مثلا ایک آدمی مسجد میں آپ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز درست نہیں پڑھ رہا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ سب کے سامنے اس کو رسوا کریں، نہیں، یہ سب کے سامنے اس کو ذلیل کریں، بلکہ خاموشی کے ساتھ اب یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی اصلاح کے لیے قدم اٹھائیں اور اس کو بتائیں کہ بھئی جو طریقہ آپ نے نماز میں اختیار کیا یہ درست نہیں ہے اور صحیح طریقہ یہ ہے، یا اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ بھی میں بھی چلتے ہیں کسی ایسے شخص کے پاس جس کو معلوم ہے، اس سے جا کے معلوم کر لیں تاکہ جو صحیح طریقہ ہے وہ ہم اس پر عمل کر لیں۔ جیسے ایک بزرگ نے دیکھا ایک شخص کو کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی شخص کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو یہ سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں داخل، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ کعبین یعنی ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا ہوگا جس شخص کی تو وہ جہنم میں حصہ جلے گا، یعنی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کو لوگ عام طور پر معمولی سی بات سمجھتے ہیں لیکن معمولی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے، اور یہ تکبر کی بھی علامت ہے۔ تو آپ نے منع فرمایا کہ اگر کسی شخص کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو یا کپڑا چادر ٹخنوں سے نیچے ہو، اور یہ کب ہے جب انسان کھڑا ہو، کھڑے ہونے کی حالت میں یا چلتے ہوئے، اگر بیٹھ گیا بیٹھتے ہوئے لازمی بات ہے ٹخنے چھپ گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آدمی جب کھڑا ہوتا ہے یا چلتا ہے تو چلتے ہوئے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ غالباً ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ جب وہ آئے آپ کے پاس تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی چادر یا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے، تو آپ نے اس کو یہ نصیحت فرمائی کہ میرے عزیز اپنا کپڑا اپنی چادر ٹخنوں سے اوپر کر لو، یہ تمہارے لیے طہارت کا ذریعہ بھی ہے اور نجاست سے بچانے کا ذریعہ بھی، کیونکہ کپڑے آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینٹیں اتنی نیچے لوگ پہنتے ہیں صرف رسم میں، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ایک طرف تو اوپر سے وہ اتنی نیچے ہوتی ہے کہ اگر سجدے میں یا رکوع میں جائیں تو باقاعدہ سطر نظر آتا ہے پیچھے سے، یعنی جو حصہ سطر میں داخل ہے، ناف کے نیچے جو حصہ ہے گھٹنوں تک، یہ سب سطر میں داخل ہے مرد کے لیے۔ تو بعض اوقات اگر کسی نے چھوٹی شرٹ پہنی بھی ہو اور وہ رکوع یا سجدے میں جاتا ہے تو باقاعدہ جو ہے وہ یعنی اچھا خاصا آدمی ننگا نظر آتا ہے، اور ایسی صورت میں نماز بھی نہیں ہوتی، یاد رکھیے، کیونکہ اتنی دیر تک وہ کم از کم اس حال میں رہتا ہے کہ 3 دفعہ سبحان اللہ آدمی کہہ لیتا ہے۔ تو ایک طرف تو ہم اس فیشن کی وجہ سے اوپر سے ہمارا سطر نظر آ رہا ہے، اور نیچے کا معاملہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ٹخنوں سے نیچے بلکہ آدھے پیروں میں وہ آئی ہوئی ہوتی ہے پینٹ، اور اگر اس میں بیت الخلا جا رہا ہے تو وہاں بھی وہ ناپاک ہو رہی ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آدمی جب چل رہا ہو یا کھڑا ہو تو اس کو چادر پینٹ کوئی بھی چیز جو وہ پہن رہا ہے، چاہے وہ دھوتی ہو، چاہے وہ شلوار ہو یا پاجامہ ہو یا وہ پینٹ ہو، وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، نیچے اگر ہوگی تو سخت گناہ ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکا۔ تو اگر کوئی شخص، ایک بزرگ نے دیکھا کہ شخص کو، اب ایک تو یہ تھا کہ جاتے ہیں اس پر برسنا شروع کر دیں تو یقیناً یہ دوسرے کو برا لگے گا، اس لیے اس کا طریقہ بھی بڑی یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بیٹا ذرا میں جب نماز پڑھتا ہوں یا کھڑا ہوتا ہوں تو بعض اوقات پتہ چلتا نہیں اور میری شلوار یا میرا کپڑا جو ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، تو ذرا دیکھو، ذرا مجھے بتا دو کہ میں جو چادر یہ شلوار پہنا ہوا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے اس بچے سے یہ کہا تو وہ سمجھ گیا، ماشاءاللہ سمجھدار بچہ تھا، اس نے کہا کہ آپ کی شلوار یا آپ کا کپڑا کیوں نیچے ہوگا، اصل تو میں ہی غلطی پر ہوں، انشاءاللہ آئندہ میں ایسے حرکت نہیں کروں گا۔ تو میں نے طریقہ اس طریقے سے اختیار کیا کہ اس کی بات بھی سمجھ میں آ جائے، اصل مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ دین کی بات محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ دوسروں تک پہنچا دیجیے،
اور انشاءاللہ جب وہ سمجھ لیں گے تو عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. تو بہرحال اگر کوئی شخص کسی کو ایسے منکر میں دیکھتا ہے تو یادین بات ہے کہ اب ایسا تو ہم نہیں کر سکتے. ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ جا کے اس کی شلواری وہاں سے نیچے سے اس کے پائچے کو پھاڑ دیں، لیکن زبان سے اس کو خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کر دیں، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ ہمیں یقین ہو کہ اگر ہم اس کو سمجھائیں گے تو بات سمجھ جائے گا انشاءاللہ، تو ایسی صورت میں اس کو نصیحت کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ مان لے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن اگر نہیں مانے گا تو آپ کا جو حق تھا وہ آپ نے ادا کر دیا، اور نہ ماننے کا گناہ اب اس کے ذمہ. تو بہرحال ایک تو یہ کہ وتواصوا بالحق کا مطلب یہی ہے اس صورت کا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ تم ایمان لے آئے، تم نے اچھے عمل کر لیے، اب تمہیں اگلی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق بات کی نصیحت کرو، لوگوں کو تلقین کرو، برائیوں سے بچاؤ. تو بعض اوقات بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اس میں یہاں ایک بات اور تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجیے. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ کسی قوم کا سردار ہے، تو رسمی طور پر یعنی باقاعدہ سردار ہے کہ بھئی یہ ہمارا بڑا ہے. اور ایک آدمی باقاعدہ صاحب اقتدار تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے وجاہت عطا فرمائی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں روکوں گا تو لوگ رک جائیں گے. ہمارے ہاں جیسے آج کل اپارٹمنٹ کا نظام ہے، فلیٹوں کا نظام ہے، وہاں پر باقاعدہ ایک یونین ہوتی ہے، اور یونین کا ایک بڑا ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے. اب اگر مثلا وہ شخص یہ سمجھتا ہے باقاعدہ اقتدار تو اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میری بات لوگ مانتے ہیں اور میں اگر کسی برائی سے روکوں گا تو انشاءاللہ یہ برائی سے رک جائیں گے. اب مثلا اپارٹمنٹوں کو ایسی تصویر لگا رکھی ہے جو فوش ہے اور غلط ہے، بہرحال وہاں جا کے اگر اس کو پتا ہے کہ میں اس کو اگر لوگوں کو سمجھاؤں گا تو اسے ہٹا لیں گے، تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ایسا کرے. اسی طریقے سے گھر کا جو بڑا ہے، باپ ہے، دادا ہے، کنبے کا قبیلے کا بڑا ہے، تو وہ بھی باقاعدہ ایک کنبے کا سربراہ ہوتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ اگر میں روکوں گا تو لوگ رک جائیں گے. تو غلط باتوں پر وہ اگر ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکے تو کرنا چاہے، اور اگر اس سے روک سکتے ہوں تو ڈانٹ ڈپٹ کرنا بھی ان کے لیے جائز ہے. اور عام آدمی کے لیے تو کم از کم طبی لسانی تو ہے ہی. اب اگر کسی کو اس میں بھی اندیشہ ہو کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، فتنہ فساد پھیل جائے گا، دو جماعتیں لڑ پڑیں گی آپس میں، تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ پھر زبان سے بھی نہ کرے. پھر اس صورت میں آخری درجہ ہے کہ وذالک اضعف الایمان، فرمایا جس کو کہ اس کو دل میں برا جانے، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر آدمی کسی کو کہے گا تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. ایک واقعہ غالباً لکھا حضرت مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ سفر میں تھے، اور دوران سفر کہیں کسی مقام پر وہ اترے نماز پڑھنے کے لیے. لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی قریب میں مسجد ہے، تو کسی نے بتایا کہ ہاں تھوڑی سی دور مسجد ہے، تو وہاں تشریف لے گئے. ایک ساتھی اور بھی تھے، تو دونوں نے مل کر وہاں خود ہی اذان دی اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ لی دونوں نے مل کے جماعت سے. لیکن نماز پڑھ کر بڑے پریشان ہوئے اور بہت ہی تکلیف میں ہوئے کہ مسلمانوں کی بستی ہے اور بالکل مسجد ویران ہے، برباد ہے، کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی اذان دینے والا نہیں ہے، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے. تو بہت افسوس ہوا. اب انہوں نے سوچا کہ اب اس کو آبادی کا کوئی انتظام کرنا چاہیے مسجد کی. چنانچہ وہ تھوڑے سے دور مسجد جو آبادی تھی وہاں تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ بھئی آپ لوگ مسلمان ہیں تو کم از کم مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، مسجد کو آباد کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات یہ کہ ہم تو کاشتکار لوگ ہیں، تھک جاتے ہیں سارے دن کام کر کے اور جلدی سے سو بھی جاتے ہیں. تو اگر ہمارے یہاں پر ایک نواب صاحب ہیں، اگر وہ نماز شروع کر دیں گے تو امید ہے کہ سب لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. کسی نے پوچھا کہ نواب صاحب کہاں رہتے؟ کہا کہ آگے ان کی حویلی ہے، آپ وہاں چلے جائیں. بہرحال پوچھتے پاچھتے وہاں نواب صاحب کے پاس چلے گئے. سلام دعا کے بعد اپنا تعارف بھی کرایا اور کہا کہ میں مسافر آدمی ہوں، نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ مسجد بالکل ویران ہے، ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجاہت بھی عطا فرمائی ہے، آپ بڑے بھی ہیں، اگر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے مسجد میں جا کے، آپ کو دیکھ کر لوگ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ سارا نیک عمل آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. تو اس نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، میں مسلمان ہوں لیکن بہرحال میں بہت ہی کمزور آدمی ہوں
اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ بعض ایسی عورتیں بھی آتی ہیں جس کی وجہ سے میں ایک تو وضو پر قادر نہیں ہوں، میرا وضو تو رہتا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں اللہ کے بھروسے پر آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ بے وضو ہی چلے جایا کریں، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ بے وضو ہی چلے جایا کریں، آپ کے جانے سے امید ہے کہ لوگ جب آپ کو جاتا ہوا دیکھیں گے تو وہ بھی مسجد میں جائیں گے۔ تو بظاہر تو یہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص سستی کی وجہ سے وضو نہ کرے یا جان بوجھ کے، تو بعض لوگوں نے تو فرمایا کہ کفر کا اندیشہ، لیکن اس وقت چونکہ ان کا مقصد ان کو نیک کام کی طرف بلانا تھا، دعوت دینی تھی، اس لیے فرمایا کہ ان کو کہا کہ میں اللہ کے بھروسے پر آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ بے وضو ہی نماز پڑھ لیا کریں، چلے جایا کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے اور لوگ بھی مسجد میں جانا شروع کر دیں۔ یہ کہہ کر تو آ گئے، اب آ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد رو کے دعا کرنے لگے۔ تو کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے آپ وہاں تو ان سے یہ کہہ کر آ گئے اور اب نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت اور رو رہے۔ کہا کہ بھائی بات تو صحیح ہے، بات تو یہی ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی لیے میں نے اللہ سے اب رو کے یہ دعا کی صلاۃ الحاجت پڑھ کے کہ یا اللہ میرا کام اس کی رہنمائی کرنا تھا، مسجد تک پہنچانا اور لانا تھا، میں اپنی طرف سے کہہ کر آ گیا ہوں، اب آپ اس کو توفیق دیجیے کہ جب وہ آئے تو وضو کر کے نماز پڑھے۔ وہ نواز صاحب نے وعدہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ میں آپ نے کہہ دیا ہے تو میں کل سے ظہر سے میں کوشش کروں گا جانے کی۔ اب جب دوسرے دن ظہر ہوئی تو فوراً ان کو یاد آیا کہ بھائی میں نے وعدہ کیا تھا آج کے دن جانے کا، لیکن پھر فوراً دل میں کہا کہ بھائی آج پہلا دن ہے اس لیے اگر اچھی طریقے سے غسل کر لوں، تو صرف وضو نہیں بلکہ غسل کیا، اور غسل کر کے جو ان کے پاس عمدہ کپڑے تھے وہ پہنے، خوشبو لگائی، اور اس کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ نماز کے لیے چلے، اور وہاں جا کر باجماعت نماز ادا کی۔ ان کی وجہ سے کچھ اور بھی لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ نماز کی طرف راغب بھی ہو گئے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ایک دفعہ نماز پڑھ لی، اللہ نے توفیق دی، جب واپس آئے تو اللہ نے دل کی کائی پلٹ دی، کیونکہ یہ دل تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، لیکن انسان قدم تو اٹھائے۔ لیکن اگر وہ کوشش نہ کرتے، مولانا مظفر حسین کاندلی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو جو ہے تھوڑی سی تبلیغ نہ کرتے اور ان کو نصیحت نہ کرتے حق کی، تو یقیناً ان کے دل میں یہ کوئی خیال ہی پیدا نہ ہوتا۔ تو اس لیے جب ہم یہ دیکھیں کہ بھئی یہاں منکرات ہیں، برائیاں ہیں، تو ہمیں اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی کوششیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپارٹمنٹ میں ایک آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن 2 4 6 آدمی 8 آدمی اگر اچھے وہاں پر ایسے ہوں جن کی ایک یونین بنا لی جائے، جماعت بنا لی جائے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی سی کوشش کریں کہ بھئی اپارٹمنٹ میں جو خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، ہم سب مل کر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ایک آدمی کی کوشش سے نہیں بلکہ 2 4 6 8 آدمیوں کی کوشش سے، جو بااثر بھی ہیں، جن کا اثر و رسوخ بھی ہو، اور جو یعنی وہاں پر باعزت بھی ہو، وجاہت ہو جن کی، تو یقیناً ایسی پھر باتیں اثر کرتی ہیں اور لوگ آہستہ آہستہ برائیوں سے دور ہوتے ہیں۔ اگر لوگ اس طرح سے نہ کر رہے ہوتے اور آج لوگ نیکیوں کی طرف نہ آ رہے ہوتے تو مسجدیں خالی ہو چکی ہوتی، کیونکہ جس طرح سے آج فواحش کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، برائیوں کی طرف بلایا جا رہا ہے، ہمارے پاس ذرائع ابلاغ ہیں، وہ سب کے سب وہ نماز پڑھنے کی تلقین تو نہیں کرتے نا۔ آپ دیکھ لیجئے صبح سے لے کر شام تک ٹی وی کی باتیں سن لیجئے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ صاحب اب نماز کا وقفہ ہو گیا لہذا نماز ادا کر لیجئے، ہم بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہاں تو رات دن گانا اور بجانا ہے، اور بے حیائی اور فواحش ہے، اس کے علاوہ منکرات کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب تو آدمی خبریں بھی دیکھتا ہے تو خبروں کے اندر بھی سوائے میوزک کے اور جناب الٹی سیدھی چیزوں کے اور لیکچر پڑھنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب آدمی پہلے تو یہ کہتا ہے صاحب میں خبریں دیکھ لیتا ہوں، لیکن اب تو خبریں دیکھنے کے بھی لائق نہیں رہی، اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ڈال دی انہوں نے۔ اسی طریقے سے آدمی اگر کمپیوٹر میں بیٹھا ہوا تو وہاں پر بھی آپ چاہیں نہ چاہیں کچھ بے حیائی کی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، آپ نکالنا بھی چاہیں تو نہیں نکال سکتے۔ تو اس لیے بے حیائی کی طرف تو پوری دنیا رغبت دلا رہی ہے، اور یہ کام زیادہ سے زیادہ آسانی کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ بے حیائی کی طرف مائل ہو جائیں۔ جو کام 200 سال میں بے حیائی کی طرف لے جانے والا کوئی نہ کر سکا، میڈیا نے اس کو 2 سال میں کر دیا۔ کہاں سے کہاں لوگ پہنچ گئے، ذہنوں سے وہ چیزیں ہی نکل گئیں،
وہ جو زمانہ تھا کہ بھائی بعض کہتے تھے یہ ایسے ڈرامے ہیں، ایسی فلمیں ہیں، یا ایسے ہیں کہ اپنے خاندان کے ہم بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. آج آہستہ آہستہ جب سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی برائی دل سے نکلتی چلی جاتی ہے. اب چاہے وہ بے حیا کسی عورت کی تصویر ہو، چاہے وہ آدھے لباس میں ہو، جیسے بھی ہو، اب سب مل کے ماں باپ بہن بیٹا بھائی سب بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اس کو ہضم بھی کرتے جاتے ہیں. تو یہ بے حیائی کا ایک وہ ہے دور ہے. اس لیے اگر صرف انہی کی طرف لوگ مائل ہوتے رہتے اور کوئی نیکی کی طرف بلانے والا نہ ہوتا تو شاید سارے لوگ جو ہے وہ اس طرف جا چکے ہوتے اور کوئی مسجد میں آتا ہی نہ. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو اچھائی کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، بلاتے بھی ہیں، اپنے طور پر کوششیں بھی کر رہے ہیں. اب اگرچہ ان کی کوششیں چاہے وہ سست رفتاری کے ساتھ ہی صحیح، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ الحمدللہ اس کے اثرات ہیں. اب کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اور ہم ان میں شامل ہو جائیں کہ ہم معاشرے سے خرابیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائیں. تو اس لیے میرا عزیز جہاں ہمیں قدرت حاصل ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اس برائی سے لوگوں کو روکیں. ہمارے پاس اگر اتنی قوت اور طاقت ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کا مال لوٹ رہا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ تم اس کو ظلم سے روکو. تو اگر قوت اور طاقت ہے تو روکیے، لیکن اگر قوت اور طاقت نہیں ہے تو اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالیے. اتنی بات تو بہرحال واضح ہے بالکل. تو بہرحال اس حدیث کے اندر یہ تفسیر ہے جو میں نے عرض کیا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ آدمی کے پاس اقتدار ہو اور وہ اس پر قدرت رکھتا ہو کہ میں اس برائی کو روک سکتا ہوں، تو بزور طاقت بھی اس برائی کو روک سکتا ہے، بلکہ واجب ہے کہ وہ روکے. نہیں روکے گا تو وہ گنہگار ہوگا. لیکن عام لوگوں کے لیے یہ ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے وہ لوگوں کو نصیحت کرے، خیر خواہی کی طرف بلائے. اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب آدمی انفرادی طور پر بات کر رہا ہو، بعض اوقات اجتماعی طور پر دعوت کی جاتی ہے تو یقیناً اس کے لیے پھر احکام اور ہیں. ان کو معلوم کرنا چاہیے کہ کون آدمی ایسا ہے جو اجتماعی دعوت دے سکتا ہے، جو اہلیت رکھتا ہو، تو اس کے کچھ احکامات ہیں. انشاءاللہ کسی اور وقت اللہ نے چاہا تو ان کو میں عرض کروں گا. لیکن انفرادی طور پر یہ ہے کہ خیر خواہی کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں. اور پھر اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں زبان سے بھی اگر دوں گا تو اس میں بھی فتنہ فساد کا اندیشہ ہے، تو پھر اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو پھر اس کو آدمی دل میں برا جانے. اور دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہو، یعنی چہرے پر شکلیں پڑ جائیں، چہرہ تبدیل ہو جائے، یعنی اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، نافرمانی ہو رہی ہو اور ٹھنڈے پیٹوں آدمی برداشت کر لے، تو یہ ایمان اور حیا اور غیرت کے خلاف عمل. اس لیے کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی کے چہرے پر تغیر ہو اس برے عمل سے کہ یہ کتنا برا عمل، اللہ کی کیسی نافرمانی کی جا رہی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے. میرے عزیزو، آج اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اچھی بات کہنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں جہاں ہمیں، اب بات یہ ہے کہ ہر جگہ آدمی کو قدرت نہیں ہوتی، لیکن آدمی اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھرانے پر، یعنی جہاں کا وہ حاکم ہے، جس جگہ اللہ نے اس کو اقتدار دیا ہے، کم از کم وہ اپنے حلقہ اثر میں نیکیاں پھیلانے کی کوشش کرتا رہے. اور اس کی بھی وجہ ہے کہ اس کا حکم ہے باقاعدہ. بار بار یہ بات میں عرض کرتا بھی رہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ. تو باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے کہیں اس بات کو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے کہیں. یعنی ان کی محبت میں ایسا نہ ہو جائے کہ تم اللہ کو بھول جاؤ، غافل ہو جاؤ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کسی نے ایسا کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو بہت نقصان اٹھائے گا، بہت نقصان میں ہے وہ. تو اس لیے میرے عزیزو، اپنی سے کوشش کرو. صرف نماز اپنی خود پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اگر ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کو نماز کی تلقین کریں، بھائی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو تلقین کریں. لیکن طریقہ وہ ہے کہ محبت سے، پیار سے. بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی کہ حق بات ہو، حق نیت سے ہو، حق طریقے سے ہو تو وہ ضرور اثر کرتی ہے. یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہو بھی ٹھیک، حق ہو،
اور اس کے بعد نیت بھی آپ کی درست ہو، کسی کو رسوا کرنا مقصد نہ ہو، کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہ ہو، اور سر بازار اس کی تشہیر کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ اصل مقصد خیر خواہی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تو حق بات ہو، حق نیت سے ہو، حق طریقے سے ہو، طریقہ بھی درست ہو۔ تو اگر انشاءاللہ یہ تین باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں گے، بلائیں گے، تو انشاءاللہ پھر ہمارے بچے بھی سنیں گے، پھر ہماری گھر کی عورتیں بھی سنیں گی، پھر اس کے بعد بھائی بھی سنیں گے، بہنیں بھی سنیں گی۔ لیکن اگر خدا نہ کرے ہمارا مقصد ان کو ذلیل رسوا کرنا ہو، اپنی بڑائی اور تعلی دکھانا ہو کہ صاحب ہم جو ہے وہ زیادہ تم سے اچھے ہیں، تو اگر ایسی صورت ہو یہ مناسب نہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، جو ہم عمل اچھے کر رہے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن جو نہیں کر رہے ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اور نہیں کر رہے تو انہیں حقیر مت سمجھیں، بلکہ ان کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ انہیں بھی توفیق اطاعت عطا فرما دے۔ اور آدمی یہ سوچا کرے کہ ایک زمانہ مجھ پر بھی ایسے گزرا ہے کہ میں بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ نے جب مجھے توفیق دے دی اب میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ابھی کل ہی اتفاق سے مجھے ایک بیان سننے کو ملا، تو الحمدللہ جو ہے وہ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے وہاں طارق جمیل صاحب جہاں الحمدللہ وہ بہت سی کوششیں کرتے رہتے ہیں، ایک اور کوشش انہوں نے شروع کی، اور یقیناً اس طرف سے بہت بڑی غفلت ہم سب مسلمانوں کی، اور وہ یہ کہ عام طور پر تیسری جنس کے جو لوگ ہیں ان کو جس حقارت سے ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ان سے جس نفرت کا اظہار کرتے ہیں، یقیناً ان کا جو عمل ہے وہ قابل نفرت ہی ہے، لیکن ان کی ذات قابل نفرت نہیں۔ تو انہوں نے ان پر محنت شروع کر دی، ان پر محنت شروع کی، اور انہوں نے الحمدللہ بعض تصاویر بھی جاری کی کہ یہ تصویر جو ہے وہ پہلے کی ہے اور یہ بات کی۔ اس میں دکھایا کہ پہلے وہ کس طریقے سے بالکل ایک لڑکی بنی ہوئی، جو ڈانس کی محفلوں میں جانا، گانے گانے، الٹے سیدھی حرکات کرنی، وہ سب، لیکن جب اللہ نے انہیں ہدایت دی تو ماشاءاللہ کسی نے 4 مہینے لگائے، کسی نے 40 چلہ لگایا، کسی نے کچھ، اور ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ تو میرے عزیزوں، جب تک ہل جل نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوتا، حرکت تو کرنی پڑے گی۔ اور دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنا وقت کیسے گزارا ہے؟ ہمارے ان اوقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ ہم نے تمہیں وقت دیا تھا، تمہیں عمر دی تھی، تمہیں جوانی دی تھی، تمہیں مال دیا تھا، تم نے اس مال کو کہاں صرف کیا، تم نے اس جوانی کا کیسا استعمال کیا، تم نے اس وقت کو کیسے صرف کیا؟ تو یقیناً یہ سب اس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ ہمارے محلوں میں بہت سارے بیچارے ایسے آتے ہیں جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اصل میں صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ انہیں خالی دین کی دعوت دے دو اور بس۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں یعنی اس جہاں بازاروں میں ناچ گانے ہوتے ہیں ان طوائفوں پر محنت کی اور انہیں دین کی دعوت دی، اور اس طرح سے دی کہ ایسے نہیں گئے بلکہ پیسے دے کر ان کے پاس پہنچے، اور ان کو اس بات پر راضی کیا کہ بھئی اتنے پیسے تمہارے ہیں، اجرت تمہاری، تو یہ ساری رات میری ہے۔ کہا کہ ہاں ساری رات آپ کی ہے، تو مجھے اختیار ہے جو چاہے میں کروں، کہاں بھی اختیار۔ اس کے بعد کہا کہ اب یہ رات تو میں نے بک کر لی ہے، اس کے بعد پھر دین کی دعوت دی، پھر انہیں اچھائی کی طرف بلایا اور کہا کہ ہمارا مقصد بے حیائی پھیلانا نہیں، ہم نے تو اس لیے تمہیں کہا کہ بھئی اب تک تم بھی غلط راستے کی طرف جا رہی ہو۔ ان میں سے کتنی عورتوں نے توبہ و استغفار کی، اور پھر کتنے اس زمانے میں جو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے بہت سے لوگ، انہوں نے ان عورتوں کا نکاح بھی کرایا۔ یعنی فقط اتنا نہیں کیا کہ ان کو دعوت اسلام دے کے اور فارغ کر دیا، اب ایسی عورتوں کی کھپت کہاں ہوگی؟ معاشرے کے اندر ان کی جو تذلیل ہے اور معاشرے کے اندر ان کو جو مقام حاصل ہے بے عزتی کا، یقیناً اس کو دیکھتے ہوئے کوئی آدمی انہیں اپنی بیوی بنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر دل تو لبھاتے لیکن ان کو اپنی بیوی بنا کر رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے نوجوان تیار کیے، ایسے نوجوان تیار کیے جنہوں نے اس پر رضامندی ظاہر کی کہ ٹھیک ہے ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کا نام نقہ اٹھائیں گے، ہم ان کو برائی سے نجات دلائیں گے۔ تو انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ یاد رکھیے کہ فرشتے بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تب آئیں گے جب ہم صحیح طور پر اپنے آپ کو بھی صحیح رکھیں گے اور صحیح دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی فرشتوں کو اتار سکتے ہیں، وہ قادر مطلق ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ روح ایمانی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اللہ تعالیٰ تمہیں ہی بلند فرمائیں گے بشرطے کہ تم صاحب ایمان ہو۔
اپنے ایمان پر قائم تو رہو، غیرت ایمانی تو دکھاؤ، پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائیں گے۔ کچھ نہ کچھ قدم اٹھانے پڑتے ہیں، پھر مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دعوت دی گناہ کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس گناہ سے منہ موڑا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس نے دروازے بھی بند کر دیے، تالے بھی لگا دیے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ ان کے بس میں تھا انہوں نے وہ کوشش کی کہ اس گناہ سے بھاگے، اور جب بھاگتے ہوئے دروازے تک پہنچے کہ یا اللہ میرے بس میں تو یہاں تک تھا، تو پھر دروازہ کھل گیا اور وہ وہاں سے نکل گئے، پھر دوسرے دروازے تک پہنچے۔ تو آدمی کچھ نہ کچھ تو اپنی طرف سے کوشش کرے، ہم اپنے طرف سے گناہوں سے بھاگنے کی کوشش کریں، آگے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو، کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھیں۔ بہت سے مسلمان اپنے دین سے واقف نہیں ہیں، یقین کریں کلمہ طیبہ انہیں نہیں آتا، نماز جنازہ ان کی نہیں ہوتی، کوئی پڑھانے والا نہیں ہوتا، بعض علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں کئی دن تک جنازے پڑے رہتے ہیں کیونکہ پڑھانے والا نہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنے مسلمانوں کی فکر کریں، جہاں ہم اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں اپنے بھائیوں کی بھی فکر کریں، انہیں دین پر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم میں جو کوتاہیاں ہیں خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما کر ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اعلیٰ علیین کا مقام عطا فرمائے، اونچے درجات عطا فرمائے، اور اپنی مرضیات پر چلنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت، تبارک ربنا وتعالیت، نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منک الا الیک، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جو معاش کی طرف سے پریشان ہیں ان کی معاشی تنگیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بہت سے بھائی پریشان ہیں، رزق حلال کے متلاشی ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ حلال طریقے سے رزق عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طریقے سے یا اللہ ہمارے دیگر وہ مسلمان بھائی جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن ماحول کی وجہ سے مجبور ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ انہیں دین پر آنا آسان فرما دے۔ اے اللہ ان کو استقامت عطا فرما دے، دین پر چلنا ہم سب کے لیے بھی آسان فرما دے، ہمارے گھر والوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پانچوں وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو خامیاں خرابیاں ہیں ان کو دور فرما دیجیے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔